غفلت کیا ہے؟ غفلت ایک قرآنی لفظ ہے، یہ غافلہ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ انسان جب کسی چیز یا معاملے کو بھلا دیتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے یا اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو وہ توجہ نہ دی جائے جتنی توجہ کی وہ حقدار ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ غفلت دو مفہوم میں آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بے خبری، لا علمی اور نا واقفیت، اور دوسرا ہے کسی چیز کو بھلانا اور نظر انداز کر دینا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر عورتوں پر، مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان پر رحمت ہوتی ہے، اور جو غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، لا علمی اور ناواقفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر عورتوں پر، مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان پر رحمت ہوتی ہے، اور جو غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، لا علمی اور ناواقفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف کیفیات کا اور مختلف صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں، تقویٰ والے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، ہر وقت متوجہ رہنے والے بندے ہیں، اور دوسری طرف کفار ہیں، مشرکین ہیں، فجار ہیں، فاسق ہیں، بے پرواہ ہیں، غافل انسانوں کی خرابیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں انسانوں کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے، انہی میں سے ایک خرابی غفلت ہے۔ غفلت دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے حس کو ختم کر دیتی ہے، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کی شناخت کی کیفیت ختم کر دیتی ہے۔ شعور اور ادراک سے دور ہو جاتا ہے انسان، نقصان سے دوچار ہوتا ہے، لیکن کتنے بڑے گھاٹے اور نقصان میں مبتلا ہو رہا ہے اس کا اس کو احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ وہ خسارے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے مگر اس سے نکلنے کی اس کو بالکل فکر نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غفلت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے دین، قرآن، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں، عبادات، نیکی کے کاموں، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، حقوق العباد، آخرت کی جواب دہی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے غفلت برتنا ہی غفلت کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی ایک گھاٹے کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو ایسی تمام غفلتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہی رسول بھیجے اور ان پر کتابیں نازل کیں، اور انسان کو اختیار کی آزادی دے دی کہ چاہے وہ اس پر عمل کرے اور چاہے آخرت میں کامیاب ہو، چاہے اس سے غفلت اختیار کر لے، لیکن اگر وہ غفلت اختیار کرے گا، منہ موڑے گا، لاپرواہی برتے گا تو کیا انجام ہوگا؟ وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ سورہ مریم آیت 39 میں ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ غفلت میں مبتلا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کی بھی تنبیہ انسان پہ کارگر نہیں ہوتی، نہ وہ خود اپنے انجام کی فکر کرتا ہے اور نہ ہی پیغمبر کے ڈرانے کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ غفلت انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب کوئی سمجھائے اور جھنجھوڑے، اس کے باوجود غفلت سے بیدار نہ ہو تو یہ جرم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ قیامت کے قریب ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے وقت پہ مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ یعنی انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی، لا علمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح غفلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مذموم اور ایک محمود۔ محمود غفلت سے مراد یہ ہے کہ جو پسندیدہ غفلت ہے، یعنی پسندیدہ کی گئی ہے، یعنی انسان گناہوں کو بھول جائے، برائیوں سے، بدی سے نیکی کی راہ کی طرف ہجرت کر لے، اور ایسی ہجرت کرے کہ پھر برائیوں اور گناہوں کا خیال بھی نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کی جانب سے اگر کوئی برا سلوک، بدسلوکی کی جائے، بیہودہ باتیں کی جائیں تو اس کو سننے کے باوجود نظر انداز کر دیا جائے اور انتقامی جذبے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایسی غفلت محمود ہے، پسندیدہ ہے۔
دوسری طرح کی غفلت ہے کہ جو مذموم ہے، یعنی انسان دین کے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے بے پرواہ ہو جائے۔ اب مذموم غفلت کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وقتی طور پہ انسان ہے تو نیک طبیعت، لیکن نیکی کے کام بھی کرتا ہے، نیک اعمال کا خوگر بھی ہے، پسند کرتا ہے، لیکن زندگی کے کسی لمحے یا کسی مرحلے میں اس پر غفلت طاری ہو گئی اور گناہ کا صدور ہو گیا۔ جیسی توجہ ہوئی تو اس نے توبہ کی، اس روش کو اپنے ترک کیا، اور یہ غفلت کا جو لمحہ تھا وہ قلیل تھا، وہ عارضی تھا۔ یہ عارضی غفلت ہے۔ ایک غفلت یہ ہے کہ جو لمبی غفلت ہے، انسان ایک لمبی مدت تک گناہ کرتا رہتا ہے۔ یہ فاسق لوگوں کی غفلت ہوتی ہے کہ وہ لمبی مدت تک گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو کے رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ ایک غفلت ہے جو کامل غفلت ہے، یعنی انسان دائمی طور پر اس میں مبتلا رہے، اسے غفلت کا احساس بھی نہ ہو، توجہ، یاد دہانی اور تنبیہ کرنے کے باوجود، وارننگز ملنے کے باوجود وہ اس کیفیت سے باہر نہ آئے بلکہ اس پر اڑا رہے۔ ایسی غفلت کفار پہ اور مشرکین پہ طاری ہو جاتی ہے، جن کو اس وقت کا نبی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، انجام سے ڈراتا رہتا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر آپ کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے، ریمائنڈرز ملیں کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہیں لوٹتے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامل غفلت کا شکار ہیں۔ اب یہ پتہ کیسے لگایا جائے کہ میں غفلت کا شکار ہوں یا نہیں ہوں؟ اس کی کچھ علامات ہیں۔ پہلی علامت تو یہ کہ عبادات میں سستی ہے۔ انسان کا دل نیکی کے کاموں میں، عبادت میں لگے ہی نہ، عبادت میں سستی ہو، کاہلی ہو، بے پرواہی کا مظاہرہ کرے۔ ایک انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس مقصد کو جاننے کے باوجود اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ غفلت کی علامت ہے کہ وہ اپنی عبادات میں سستی کر رہا ہے۔ نماز میں سستی اور کوتاہی اسلام میں بالکل پسند نہیں کی گئی۔ نماز میں سستی کو نفاق کی علامت بتایا گیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز سے بالکل غافل ہے اور نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بہت قلیل اور کم ایسے ہیں جو اہتمام بھی کرتے ہیں۔ دیندار طبقے میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں، کچھ سنتیں چھوٹ گئیں، کبھی رکعت چھوٹ گئی، کبھی جماعت سے محروم رہ گئے۔ خاص کر فجر کی نماز میں تو اور بھی لاپرواہی ہوتی ہے۔ یہ ساری کمزوریاں دراصل نماز کی اہمیت سے، اللہ کی عبادت کی اہمیت سے بے توجہی اور غفلت کی علامات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور مشرکین کی سورج کی پوجا کا وقت آ جاتا ہے تب یہ اٹھتا ہے، فوراً جلدی 4 رکعتیں مار لیتا ہے، ایسے جیسے مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اور اٹھا لیتی ہے۔ یہ شخص اللہ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت سے سستی کا مظاہرہ کرے اور غفلت کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ پھر اسی طرح ایک نشانی ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا، یعنی انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو، انسانوں کی حق تلفی کرے اور یہ سب کرنے کے باوجود اس کو گناہ کے ادراک سے محروم رہے، یعنی ان کو معمولی سمجھے اور اہمیت ہی نہ دے۔ یہ بھی غفلت کی ایک علامت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ وہ کہیں اس کے اوپر گر نہ جائے، اور جو فاجر اور بدکار شخص ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پہ گزری ہے۔ راوی نے کہا کہ وہ ایسے کر دیتا ہے، یعنی اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان گناہوں کی، ان کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی طرح غفلت کی ایک اور نشانی ہے کہ برائیوں کی طرف رغبت ہوگی۔ انسان مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے برائیوں سے مانوس ہو جائے، اس کو برائیاں کرنے سے رغبت ہو، اچھا لگے، پھر وہ کیا کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے اس کو کسی طرح کی شرمندگی، غیرت، حیا اور پاس نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے فرماتے ہیں، بخاری میں ہے، تم لوگ ایسے بہت سے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہوتے ہیں اور حقیر ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اور ایمان کے لیے بڑا مہلک خیال کرتے تھے۔ اسی طرح غفلت کی ایک اور نشانی ہے کہ بے فائدہ اور لغو کاموں میں مصروف رہنا، یعنی اپنا وقت ضائع کرنا ان کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے۔ انسان کو بامقصد پیدا کیا گیا ہے، زندگی کی نعمت انسان کو امتحان کے لیے دی گئی ہے اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے،
انسان زندگی کے مقصد سے غافل ہو جائے اور آخرت کی تیاری نہ کرے، اسی کیفیت کا نام ہی غفلت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ان دو نعمتوں یعنی صحت اور فرصت کے متعلق اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فحش گوئی اور لا حاصل بکواس نفاق کی دو شاخیں ہیں، یعنی لا حاصل گفتگو کرنا اور فحش گوئی کرنا یہ نفاق کی دو علامتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے انتقال پر ایک شخص نے کہا کہ تجھے جنت کی بشارت ہو، تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو، جبکہ حقیقت حال سے تو تم واقف نہیں ہو۔ شاید اس نے کوئی لا یعنی گفتگو کی ہو یا ایسی چیز میں بخل سے کام لیا ہو جو اس کے لیے باعث نقصان نہیں تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بے فائدہ، غیر ضروری اور لا یعنی باتیں بھی انسان کی غفلت کا سبب بنتی ہیں، جو اس کو جنت میں نہ جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح غفلت کی ایک اور نشانی ہے کہ انسان غافل لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے۔ انسان ایسے افراد کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے جو زندگی کے مقصد سے ہی غافل ہوتے ہیں۔ غافلوں کی صحبت بھی انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ حدیث میں بری صحبت کی مثال ایک بھٹی دھونکنے والے سے دی گئی ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آدمی کے کپڑوں پر چنگاری آ کر اس کے کپڑے جلا دیتی ہے، یا پھر وہ دھوئیں اور اس کی بھٹی سے اٹھنے والی بدبو سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح برے آدمی کی کمپنی اور اس کی جو سنگت ہے وہ بہت زیادہ میل جول، اگر آدمی انسان گناہوں کے کام کرتا رہتا ہے یا کم از کم نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے بری کمپنی کی وجہ سے۔ یہ سب تو غفلت کی علامتیں ہیں۔ اب یہ کہ انسان غفلت کا شکار ہوتا کیوں ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ باپ دادا کی تقلید، یعنی دین سے غفلت اور دوری کا ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قومی تعصب، خاندانی عصبیت، یعنی جو عقیدے، خیالات، تصورات، رسم و رواج موجود ہیں اس کے خاندان میں، اس کے باپ دادا میں، انہی کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول اور اس کے حکم کے بالمقابل اپنے خاندان کے اصول اور رسموں کو اہمیت زیادہ دینی، یہ کیفیت اگر ہو تو انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے، دین کو قبول کرنے میں مانع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار مشرکین اور کفار کی یہی عادت بتائی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو جس طریقے پہ پایا ہے ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، یعنی رسول جو کہہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے وہ ماننا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، جو ہماری رسوم و رواج ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم رسول کو چھوڑ دیں گے، ہم حق کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنے نفسانی خواہشوں کو بہت زیادہ ان کی پیروی کرنے لگ جائے تو پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو دل میں آئے اگر انسان وہ کرے، جو چیز اس کو پسند آئے اس کو پسند کرے، اور جو نا پسند ہو اس کو وہ کبھی بھی نہ اختیار کرے، ایسا شخص اصل میں اپنے نفس کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، اور جو نفس کا بندہ ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو یہ درجہ دے دے کہ ان کی ہر بات بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی لاجک کے ماننے لگ جائے، یعنی انسانوں کی بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرنا شروع کر دے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا وہ مذہبی پیشوا ہوں یا دولت مند لوگ ہوں، ان کے بارے میں یہ تصور بٹھا لے کہ یہ بھی کچھ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، ان کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے ان کی ہر بات تسلیم کرنا، یہ چیز ان کو دین سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ دنیا میں انہماک، یعنی دنیا پرستی۔ جب انسان مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے، دولت پر، کھیتی باڑی پر، دنیا کا آرام، عزت، شہرت، اس کی طلب اس حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان پھر اللہ کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کریئر، کاروبار، بچے، خاندان، کامیابی کی فکر اس پر طاری رہتی ہے، ہر وقت دنیاوی مفاد کے حصول اور دنیاوی کامیابیوں کے حصول کا بھوت اس پر مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ زندگی کے اہم مقاصد اور امور سے غافل رہتا ہے۔ جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سرگرم رہنا مطلوب ہے، لیکن جب ایک حد سے زیادہ اگر اس میں انسان بڑھ جائے تو انسان کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ کبھی زندگی کے حقیقی مقصد اور تقاضوں کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ اسی کیفیت کا نام ہی تو غفلت ہے۔ سورہ یونس میں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کی اس برائیوں کی پاداش میں جن کا وہ احتساب کرتے رہے ہیں۔ اس طرح سورہ تکاثر میں ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دنیا اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی بھی دے دی جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، اور اگر دوسری بھی مل جائے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس لیے
حد سے زیادہ دنیا پرستی انسان کو غفلت کا شکار کر دیتی ہے۔ ایک اور وجہ لاؤبالی پن۔ دین سے غفلت کا جو ایک سبب لاؤبالی پن اس لیے ہے کیونکہ انسان اپنی زندگی کے مقصد پر کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتا، وہ کسی چیز کو سیریس نہیں لیتا۔ زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف طرح کی مشکلیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تب بھی وہ سنجیدہ نہیں ہوتا، ان کے اسباب پر رک کر سوچتا نہیں ہے، زندگی کے مقصد کو رک کر سوچتا نہیں ہے۔ اس کی یہ روش اس کو لاؤبالی بنا دیتی ہے، اور لاؤبالی پن انسان کو غافل بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کام کو متانت اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کے اثر سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، بعض اوقات بندہ ایسی بات کہتا ہے جس کے کہنے سے اس کی غرض محض لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے دوزخ میں گر جاتا ہے۔ مومنین کی صفت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے گزر جاتے ہیں۔ تو لاؤبالی پن کے ساتھ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہے غرور اور گھمنڈ ہونا۔ حق سے دور رکھنے اور حق کی جانب متوجہ ہونے میں گھمنڈ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا شخص اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسروں کو بہت حقیر سمجھتا ہے، چاہے وہ مال کے لحاظ سے ہو، دولت کے لحاظ سے ہو، مذہبی کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، کسی بھی وجہ سے اگر انسان غرور میں مبتلا ہو، وہ کبھی بھی کسی کو اور کو خاطر میں نہیں لاتا، حتیٰ کہ وقت کے پیغمبروں اور ان کی دعوت کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں پیش کیں، مگر انہوں نے حق کا انکار کیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ بھی تکبر تھا کہ میں بہتر ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اب یہ کہ غفلت کے اسباب بھی پتہ ہیں، علامات بھی پتہ ہیں۔ اب اگر انسان غفلت کا شکار ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک غفلت میں خواہ فرد مبتلا ہو یا قوم، دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ دنیا میں غفلت کے نتیجے میں دونوں ہی برے نتائج سے دوچار ہوں گے، آخرت میں بھی انجام رسوا کن ہوگا۔ پہلا انجام تو یہ ہے کہ تباہی اور ہلاکت ہوگی۔ جو افراد اللہ اور اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض کرتے ہیں، ان کے اس اعراض کی سزا دنیا میں مقدر کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں تو وہ جہنم رسید ہوں گے ہی۔ جو قومیں اس روش کو اپناتی ہیں، غفلت کی روش کو اپناتی ہیں اور کھلم کھلا رسول کی بات کو جھٹلاتی ہیں، دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج اگر ہم مسلمان امت کا حال دیکھیں تو مسلمانوں کی تباہی اور ہلاکت کی بہت بڑی وجہ بحیثیت قوم ہماری غفلت ہے۔ ہم اللہ کے حکام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات سے اور شریعت سے پوری طرح سے غفلت کا شکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر مسکنت طاری ہے، تباہی اور ہلاکت طاری ہے۔ دوسری قومیں، کفار قومیں ہم پر پوری طرح سے حملہ آور ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ کرنے کی ذرا سی بھی سکت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم غفلت کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر تباہی اور ہلاکت لازم ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس تباہی کی اور ہلاکت کی حالت سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ہے، اور اس غفلت زدہ زندگی سے توبہ کرنی ہے۔ اسی طرح غفلت کا شکار افراد ہوں یا قوم، ان سے نیکی کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 179 میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ غافل انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، عقل، شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، نیکی کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ وہ کان تو رکھتا ہے، باتیں سنتا ہے، مگر بھلی بات تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آنکھوں سے دیکھتا ضرور ہے مگر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے سے وہ آنکھیں قاصر رہتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد عبرت کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی غفلت زدہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو، ہم ایک زوم میں مبتلا ہیں، ہم غرور میں مبتلا ہیں، اپنی نیکیوں کے غرور میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ بہت یاد ہے، ہمیں پوری طرح سے اپنا احتساب کرنی ہے، اپنے آپ کو سیلف ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد کس مقام پر کھڑے ہیں، تاکہ ہم ان سارے انجام سے، دنیا کی تباہی سے بھی اور آخرت کے برے انجام سے بھی بچ سکیں۔ ایک اور انجام یہ کہ اللہ کی نشانیوں سے سبق لینے سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ غافل انسان اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ جب کسی کی عقل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ضرور ہے انسان، مگر ان پہ غور نہیں کرتا، سنبھلتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ فرعون کی قوم پر اللہ نے بڑے عذاب بھیجے کہ قوم اب توبہ کر لے، اب نصیحت حاصل کر لے، رویہ بدل لے۔ کئی عذاب آ گئے اور ان کے اندر رجوع اللہ کی فکر پیدا نہیں ہوئی، تو پھر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔
دریائے نیل میں ان کو غرق کر دیا۔ پھر ایک اور انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک ایسا موذی مرض اور ایسی بری دل کی بیماری ہے کہ انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے، اثر نہیں حاصل کرتا، اس کو یہ یاد نہیں آتا کہ میں نے بھی مرنا ہے، اور اگر یاد بھی آتا ہے تو وقتی کیفیت ہوتی ہے۔ غفلت کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے، آخرت میں بھی اس کے حصے میں دوزخ کی آگ آئے گی۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ انجام قیامت کے دن اس کو شرمندہ کیا جائے گا، آر دلائی جائے گی۔ قرآن پاک میں سورہ کاف میں ہے آیت 22 میں، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا ہے، ایک گواہی دینے والا ہے، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، آج ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا۔ یعنی ہم جہنم کے عذاب اور جہنم کے جو واقعات اور حساب و کتاب، جزا و سزا سے غفلت میں ہیں، لیکن اس چیز کی طرف سے جب ہم آج غفلت میں ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانوں کو غفلت سے بیدار کیا جائے، ان کو رب سے واقف کرایا جائے، وہ غفلت اور لاپرواہی چھوڑ کر رب کی بندگی اختیار کریں۔ پھر ایک اور انجام یہ ہوتا ہے کہ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جو شخص غافل ہوتا ہے، دین کے تعلیمات اور احکامات سے لاپرواہیاں برتتا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس شخص پہ غالب آ جاتا ہے، پھر اسے مسلسل اللہ سے غافل رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ حشر میں آیت 19 میں ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس ہی بلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دیکھیں آج ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کو بھولنے اور غفلت سے زیادہ زندگی گزارنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، ہماری ورتھ کیا ہے، ہم دولت کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنی ورتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کو بھولنے کی وجہ سے کیا ہوا، ہمارا نفس ہم سے ہمارے سامنے آشکار نہیں ہے، ہم ڈپریشن انزائٹیز کا شکار ہیں، اور اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہم نے آج کے دور میں کہ ڈپریشن انزائٹی ایک سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ یہ اس میں نارملائز ہو گیا، ہر انسان اس کا شکار ہے، جبکہ یہ صرف اور صرف غفلت زدہ زندگی، اللہ سے دوری، آخرت سے دوری، موت کو بھول جانے کی وجہ سے یہ سب ہم ان چیزوں کا شکار ہیں۔ لہٰذا دنیا میں مادی فوائد کے حصول کی کوشش سے غفلت دنیا کا نقصان ہے، لیکن دین سے غفلت دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت، دونوں جگہ کا نقصان ہے۔ دنیا میں بدعمالیوں اور گمراہیوں کی وجہ سے دنیا کیا ظلم سے بھر جاتی ہے، اور آخرت میں آخرت خراب ہوگی۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان توبہ کرے اور غفلت سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑ کر ایک ہوش و حواس سے زندگی گزارے، بجائے یہ کہ وہ ایک لاپرواہی کی زندگی گزارنے سے قدرے بہتر ہے۔ اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔